اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، حمد و ثنا، بادشاہی، شہنشاہی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا. ہماری ہی رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے کلام مجید، قرآن مجید جیسا مقدس کلام نازل فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
اور اللہ رب العالمین کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات کی مقدس جماعت پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین تبع تابعین کی بہترین جماعت پر رحمہم اللہ، اور اسی طرح امت کے فقہا، محدثین، علماء، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، میں اور آپ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اس زندگی کو گزارتے ہوئے اپنے لیل و نہار کاٹ رہے ہیں، اپنے دن و رات کاٹ رہے ہیں۔ اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب سے بے شمار نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ ان نعمتوں کا شکر بجا لانا مومن کے لیے ایک بہترین صفت ہے، اور ان نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ انسان کے لیے بڑے خسارے والی بات ہے۔ انسانی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جہاں یہ ساری نعمتیں رکھا ہے، وہیں پر انسان کے لیے خوشی بھی رکھا ہے، غمی بھی رکھا ہے۔ اس کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں اور اس کے لیے وعیدیں بھی ہیں۔ اس زندگی میں انسان کے لیے راحت و سکون بھی ہے، اور اسی طرح رنج و غم بھی ہے، مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں بھی ہیں۔ اور وہ زندگی ہی کیا زندگی ہے جس زندگی میں کوئی غم نہ ہو، کیونکہ جب آدمی کو غم پہنچتا ہے، کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تبھی وہ آدمی رب العالمین کو یاد کرتا ہے۔ ورنہ بھلا بتائیے تم میں اور مجھ میں وہ وفائی کہاں ہے جو مصیبت اور پریشانی نہ آنے کے باوجود اللہ کو یاد کریں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسان کی زندگی سے اللہ رب العالمین نے خوشیوں کو بھی جوڑا ہے، غمیوں کو بھی جوڑا ہے، تاکہ خوشیوں میں انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہے، اور غمیوں میں اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کی مدد حاصل کرتا رہے۔ الغرض، اسی سے متعلق میری اور آپ کی دنیاوی زندگی چل رہی ہے، اور اس زندگی کے اندر میں اور آپ سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں، جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جب ہم پر کوئی غمی کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے تو فوراً اللہ کی چوکٹ پر آ کر اپنی جبینیں، اپنی پیشانیاں رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک باوفا انسان کی علامت اور پہچان نہیں ہو سکتی۔ باوفا انسان وہ ہوتا ہے خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، پریشانیوں میں بھی اللہ کو یاد رکھے، مصیبتوں میں بھی اللہ کا ہی سہارا مانگے، اور آفتوں میں بھی اللہ کی مدد کا ہی مطالبہ کرے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، جتنی زندگی اللہ نے ہمیں یہاں دی ہے، اس کو خوشی اور غمی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزاریں۔ یہی ایک کامیاب ترین زندگی ہے۔ تو اس زندگی میں بہت ساری پریشانیاں، مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ روزی کے مسئلے میں ہم کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی مال کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی بیوی کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، کبھی اولاد کے مسئلے میں پریشان ہوتے ہیں، اور کبھی سب کچھ ہونے کے باوجود بیوی، اولاد، مال و دولت اور طرح طرح کے پھل اور اسی طرح طرح کی نعمتیں، غذائیں ہمارے پاس ہونے کے باوجود صحت کے حساب سے پریشان رہتے ہیں۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض، ہر آدمی کسی نہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں گھیرا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے۔ تو آخر یہ مصیبتیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ ہمارے اوپر کیوں آتی ہیں؟ آپ دیکھیں، غور کر کے دیکھیں، اس روئے زمین پر اللہ کے فرمانبردار بندے بھی جی رہے ہیں، اور اللہ کے نافرمان بندے بھی جی رہے ہیں، اور اسی طرح مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے۔ لیکن اگر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے بنسبت کافر آرام سے ہیں، مسلمانوں کے بنسبت کافر سکون و اطمینان سے ہیں، راحت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آخر مسلمان ہی کیوں پریشان؟
جبکہ مسلمان کی یہ جبینیں اللہ کے سامنے جھکتی ہیں، مسلمان کی یہ پیشانی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے، مسلمان کی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہوتی ہیں، مسلمان کے قدم صرف اللہ کے گھر مسجد کی طرف آگے بڑھتے ہیں، یہ ساری خصوصیات کے باوجود مسلمان کیوں پریشان ہے؟ اس پر پریشانیاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بنیادی بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی جتنا مخلص ہوتا ہے، جتنا موحد ہوتا ہے، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، جتنا تقوی والا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر اتنی ہی مصیبتیں آتی ہیں، اس کے اوپر اتنی ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 250 پر 5، 250 پر 6 اور 250 پر 7۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں امتحان میں مبتلا کر کے دیکھیں گے، ہم تم سے ایگزام لیں گے تمہارے کھانوں کے مسئلے میں، تمہارے کھانے میں، مال میں، تمہاری جان میں، اور اسی طرح تمہارے پھل پھلاری میں، اور اسی طرح خوف ڈر کی وجہ سے ان ساری چیزوں میں ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یعنی مال اور اسی طرح جان اور اسی طرح جو زندگی بسر کرنے کی چیزیں ہیں ان میں کمی کر کے آزمائیں گے، اور تمہارے اندر ڈر کو زیادہ کر کے آزمائیں گے، خوف کو زیادہ کر کے آزمائیں گے۔ بس جو اس پر صبر کرتے ہیں، اس آزمائش میں صبر کرنے والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے خوشخبری سنائی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، صبر کرنے والوں کے لیے فائدے ہیں، صبر کرنے والوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب کبھی ان کے پاس کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ رب العالمین کے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہمیں لوٹنا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہم کو جانا ہے۔ مطلب یہ کہ مصیبتوں پر یہ بندہ صبر کرتے ہوئے اس طرح کہہ رہا ہے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی رحمتیں ہیں، جن کے لیے اللہ کی برکتیں ہیں، جن کے لیے اللہ کی سکونت ہے، راحت و اطمینان ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین کے انعامات ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کو ہدایت دے دی گئی ہے، ایسے لوگ ہیں۔ مطلب یہ کہ آزمائشوں پر، مصیبتوں، پریشانیوں کے وقت جو آدمی صبر کرتا ہے وہ آدمی ہدایت والا ہوتا ہے۔ ہدایت یافتہ آدمی کے اندر ہی صبر کا دامن ہوتا ہے، صبر کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا چاہیے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث کے ذریعے ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ انسان کے اوپر مصیبتیں، آزمائشیں، آفتیں آتی رہتی ہیں، اور یہ بات بھی بتلائی کہ جس آدمی کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے، یعنی وہ آدمی ایمان کے اعتبار سے جتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر اتنی ہی تکلیفیں آتی ہیں، اتنی ہی مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایک مرتبہ آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے دیکھیں، روز اول سے لے کر اب تک آپ کو معلوم ہو جائے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک آپ غور کر کے دیکھیں، جتنے نیک صالح ترین لوگ گزرے ہیں ان کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں، آزمائشیں آئی ہیں، آفتیں آئی ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا، اللہ کے علاوہ کسی کی مدد طلب نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کا وہ مستحق سمجھا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، نوح علیہ السلام انبیاء کی فہرست میں سر فہرست ان کا نام ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 1000 برس کی عمر انہیں عطا کیا، 950 سال انہوں نے صرف اللہ رب العالمین سے لوگوں کو جوڑنے والا کام کیا،
950 برس انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، اللہ کی توحید کو عام کیا، لیکن کیا دیکھنا تھا کہ قوم کے لوگوں نے انکار کیا، قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ اذیتیں دینا شروع کی۔ اللہ کو قوم والوں کی یہ ادائیں پسند نہیں آئیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسے سیلاب کی زد میں مبتلا کر دیا کہ وہ بہہ کر رہ گئے، فساد کی طرف ہو گئے اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ قوم نوح اسی لیے ہلاک کر دی گئی، کیوں؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کو فراموش کرنے لگے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، شعیب علیہ السلام ہے، اور اسی طرح قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ہود ہے۔ آپ غور کر کے دیکھیں یہ ساری پچھلی قومیں کیوں ہلاک و برباد ہوئیں؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے، جگہ جگہ ان کے واقعات اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی توحید میں شرک کرنے لگے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگے، توحید کا اقرار کرنے سے انکار کرنے لگے، تب جا کر ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے یہ عذابات آئے اور یہ درس عبرت بن کر رہ گئے، یعنی ساری دنیا کے لیے، آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیے گئے۔ تو میرے بھائیوں، قوم کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، قوم عاد کے بارے میں آتا ہے اتنی طاقتور قوم کہ ان کی طاقت کے سامنے میں اور آپ کچھ معنی ہی نہیں رکھتے، اتنی طاقتور قوم، پہاڑ کی چٹانوں کو چورا چورا کرنے والے اور پہاڑ کے اندر اپنے گھر بنانے والے، پہاڑ کی بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کر اپنے گھر بنانے والی یہ قوم، اتنی طاقتور قوم اللہ کے احکامات کو فراموش کرنے لگی، اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت بنا دیا۔ آج ہم کس بات پر فخر کرتے ہیں؟ مال پر، حسن و جمال پر، خوبصورتی پر، اور یا پھر اپنے اندر جو رعب و دبدبہ ہے اس پر؟ اللہ کے پاس یہ کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس صرف اور صرف ایمان، توحید، یہی کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا آزمایا جانا انبیاء کی صفت ہے، نیک لوگوں کی صفت ہے، پریشانیاں مصیبتیں انہی کے اوپر آتی ہیں۔ اور آگے ایک بات ہم یہ معلوم کرتے چلے کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن مجید کی سورۃ الشورى میں آیت نمبر 30 میں بیان کیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ لوگوں کے اوپر جو کچھ مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ صرف اور صرف ان کے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ان کی بدعمالیاں ہیں، ان کے اپنے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے اوپر مصیبت کو دعوت دیتا ہے، اپنے کاموں کے ذریعے اپنے اوپر پریشانیوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں، یعنی زمین میں، سمندروں میں جو کچھ فساد برپا ہوئے ہیں، یہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ لہذا معلوم یہ ہو رہا ہے ہم میں جو بھی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گناہ کے کاموں پر کنٹرول رہے، اپنے گناہ کے کاموں سے دور رہے، کیونکہ آدمی جتنا گناہ کرتا ہے اتنی ہی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اور یوں کہہ لیں آدمی کے اندر جتنا تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، وہ آدمی اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے اندر ہمیں یہ کیسے معلوم کریں کہ ہمارے اوپر جو تکلیف ہے یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا پھر سزا ہے؟ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یوں کرنا چاہیے، سلف صالحین کہا کرتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہو، جس آدمی کے اندر اللہ کی عبادات کا جذبہ ہو، وہ آدمی اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق گہرا ہے، ایسے آدمی پر اگر پریشانی آتی ہے تو یہ پریشانی اس کے لیے آزمائش ہے، کیونکہ انبیاء اکرام پر بھی ایسا ہوا ہے، یہ نیک ہونے کے باوجود ان کے اوپر آزمائشیں آئی ہیں۔ اور وہی کوئی آدمی ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جمعہ کو جمعہ نماز پڑھتا ہے، درمیان میں نماز کی کوئی پرواہ نہیں،
درمیان میں اسے اللہ یاد نہیں آتا، درمیان میں اسے احکام الہی یاد نہیں آتے، تو ایسے آدمی پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، ہوشیار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اسے تنبیہ فرما رہا ہے کہ تیرے گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، تیرا تعلق اللہ سے ٹوٹتا جا رہا ہے، تیرا تعلق مسجد سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، لہذا تو اپنی اصلاح کر لے، تو اپنے گناہوں کی اصلاح کر لے، مسجد سے تیرا تعلق مضبوط کر لے۔ تو تنبیہ کے طور پر اس کے اوپر یہ مصیبت آتی ہے، اور اس کے باوجود وہ مسجد سے جڑتا نہیں، اللہ سے جڑتا نہیں، تو مصیبتیں اور زیادہ ہو جاتی ہیں۔ تو جب سلف صالحین نے کہا کہ یہ مصیبتیں اس کے لیے سزا ہیں، عذاب ہیں، دنیاوی عذاب ہیں، تو میرے بھائیوں معلوم یہ ہوا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی مصیبت سے جڑا ہوا ہے، پریشانی سے جڑا ہوا ہے۔ تو اب یہ مصیبت پریشانی ہمارے لیے آزمائش ہے، یا پھر اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، یا اللہ کی طرف سے سزا ہے یا عذاب ہے؟ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ اگر آزمائش ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں سرخرو بنائے، کامیاب بنائے۔ اگر میرے بھائیوں وارننگ ہے، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، ورنہ اللہ کی مار بڑی خطرناک ہوتی ہے، اللہ کی مار بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی مضبوط ہے، لہذا ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور اللہ کا عذاب اور سزا کے طور پر یہ پریشانیاں اور مصیبتیں ہم پر ہیں، تو اللہ کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک کر اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، آؤ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین باتیں بتلاؤں۔ لوگوں کو جمع کر کے نصیحت فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے یہ آیت بیان کی، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ لوگوں کے اوپر جو کچھ آزمائشیں، مصیبتیں، آفتیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے کئی گناہ ان سے درگزر کر دیتا ہے۔ اس آیت کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص میرا نام لے کر کہا، میرا نام لے کر بتایا کہ لوگ جب تک گناہوں میں رہیں گے ان کے اوپر آزمائشیں، پریشانیاں آئیں گی، اور ان کے اوپر آفتیں آئیں گی۔ لوگ جب تک اللہ سے جڑے رہیں گے ان پر آزمائشیں آئیں گی، اور جب تک گناہوں سے جڑے رہیں گے ان کے اوپر پریشانیاں آئیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی عقیدہ یہی تھا کہ آدمی نیک ہو، اس کے باوجود پریشان ہے، تو یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہ کامیاب بنائے۔ یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ کیونکہ انسان کو ٹٹولنا ہوتا ہے، امتحان کے طور پر یہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کیا اس حالت میں یہ اللہ کی شکایتیں بیان کرتا ہے، کیا پھر ان باتوں پر صبر کرتے ہوئے اللہ پر اپنا ایمان مضبوط کرتا ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، ایمان والے اور غیر ایمان والوں کے درمیان فرق بیان کرنے کے لیے پریشانیاں آتی ہیں۔ جب پریشانیاں آئیں، ایمان والے صبر کرتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، معلوم ہوا کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اور ایمان کی کمزوری جن میں ہوتی ہے، ان پر جب پریشانیاں آتی ہیں تو وہ لوگ شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اللہ نے وہ کیا، میں دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سننے کو تیار نہیں، اللہ میری دعا قبول کرنے کو تیار نہیں۔ میرے بھائی، اللہ کو کب تک دوش دیتے رہو گے؟ گناہ تمہارے سروں پر ہے، تم گنہگار ہو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو۔ اللہ تو وہ رب ہے جو کئی ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں دعا نہیں سنے گا؟ کیوں تمہاری فریاد نہیں سنے گا؟ ضرور سنے گا، شرط یہ ہے کہ پکارنے کے طریقے سے پکارا جائے، جن شرائط پر انسان کو ہونا ہے ان شرائط پر عمل کرتے ہوئے پکارے، اللہ ضرور سنے گا۔ غلطیاں ہماری ہیں، گناہ ہمارے سروں پر ہے، اور ہم دوش اللہ کو دیتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اور یہاں ایمان والوں میں اور غیر ایمان والوں میں فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ تو پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ وارننگ کے لیے آتی ہیں، تاکہ لوگ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، ہوشیار ہو جائیں۔ ایک ایمان والے کی زندگی میں جب کبھی گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں،
غلطیاں زیادہ ہونے لگتی ہیں، گناہ پر گناہ وہ بندہ کرتے جا رہا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی احساس دلاتا ہے پریشانیوں کے ذریعے، اللہ وارننگ دیتا ہے پریشانیوں کے ذریعے، جو قدم تیرے گناہوں کی طرف بڑھ رہے ہیں ان قدموں کو روک لے، ورنہ پھر آگے اسی روش پر رہے گا تو پچھلے قوموں کی طرح تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، پریشانیاں جب آتی ہیں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو اللہ سے مدد مانگنا ہے تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگے، نماز ادا کر کے، نماز قائم کر کے اور صبر کا دامن پکڑ کر مضبوطی کے ساتھ اللہ کی مدد مانگے، اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔ ہم نماز پڑھنے کو تیار نہیں، صبر کرنے کو تیار نہیں، پھر اللہ کی مدد کو دعوت دے رہے ہیں تو کیا مدد ملے گی؟ نہیں ملے گی میرے بھائیوں۔ صبر اور نماز کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر اللہ سے مدد مانگے جائے تو اللہ ضرور مدد فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، اب دیکھیے مختصر طور پر ہمارا جائزہ لیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیوں ہم پریشانیوں میں ہیں، ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، پریشانیاں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ پریشانیوں کے آنے کا سب سے بڑا سبب آدمی کے دل میں اللہ کی وحدانیت کا نہ ہونا، آدمی کے دل میں اللہ کی توحید کا نہ ہونا۔ یعنی آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان ہو گیا اور اللہ کے ایک ہونے کو بھی تسلیم کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر رہا ہے، اس کے باوجود اس کی پیشانی درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر جھک رہی ہے، وہاں وہ پیشانی رگڑ رہا ہے، تو بھلا بتائیے اللہ کو اس سے غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ اللہ کو اس سے غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ غصہ منافقین سے کرتا ہے۔ ایک ہے مسلمان، دوسرے ہیں کافر، درمیان میں جو رہتے ہیں یہ منافق، مطلب کلمہ پڑھ لیے، اظہار کر لیے، اللہ کو ایک مان لیے، رسول کو ایک مان لیے اور آخری ہونے کا تسلیم کر لیے، اب اس کے باوجود اللہ کے لیے جو سجدہ تھا وہ سجدہ کسی کے لیے کیا جا رہا ہے، تو یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر بہت غصہ آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم بھی غور کر کے دیکھیں، کسی گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو اس گاؤں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس گاؤں کا ہر آدمی ہمارے لیے اچھا نظر آتا ہے، اس گاؤں کا ہر آدمی ہمارے لیے مخلص نظر آتا ہے، ہمارا بہتر آدمی ہمارے لیے خیر خواہ نظر آتا ہے۔ وہی تھوڑا ہم اپنے رشتہ داروں پر غور کر کے دیکھیں، رشتہ داروں میں کئی رشتہ دار ایسے ملیں گے جن کے گھر جانا بھی ہم پسند نہیں کرتے، جن کو سلام کرنا بھی پسند نہیں کرتے، جن سے اپنا تعلق رکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اجنبی شہر والا ہے وہ اجنبی ہے، یہ رشتہ دار ہے، رشتہ دار ہونے کے باوجود میرے پیچھے غداریاں کرتا ہے، رشتہ دار ہونے کے باوجود میرے پیچھے لوگوں کے دلوں میں میری نفرت بٹھاتا ہے اور میرے گھر والوں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ اس لیے رشتہ داروں سے ہم کٹ جاتے ہیں، رشتہ داروں سے دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اپنا ہونے کے باوجود جب ہمارے ساتھ اس طرح کی غداری کرتا ہے، تو پھر بھلا بتائیے اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھ کر، اللہ کی توحید کو اپنے دل میں بٹھا کر پھر اللہ کے ساتھ ہم غداری کریں تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کرے گا؟ ہم تو رشتہ داروں سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اللہ ہم سے کیسے محبت کرے گا؟ جبکہ اللہ کی عبادتیں دوسروں کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کی جو عبادتیں ہیں دوسروں کو ہم تقسیم کر دیے۔ میرے بھائیوں، اولیاء کا ادب و احترام بالکل ایمان کا حصہ ہے، لیکن اولیاء کے نام پر طرح طرح کی چیزیں وہاں کرنا جو اسلام کا حصہ نہیں، یہ تو شرک ہے، آپ کو شرک کی طرف دعوت دینے والی چیزیں ہیں، اور ایسی چیزوں کے ذریعے آدمی مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی جب بندہ کرتا ہے مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی آدمی کرتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعائیں بیان کی. آدمی دعائیں پڑھنے کو تیار نہیں ہے. وہ باتھ روم میں جا رہا ہے, گانا گاتے ہوئے جاتا ہے, باتھ روم سے نکلتا ہے, گانا گاتے ہوئے نکلتا ہے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا پورا مشغلہ ایک فلم انڈسٹری سے جڑا ہوا ہے. تو بھلا بتائیے ایسا آدمی خوش رہے گا؟ مصیبتیں پریشانیاں اس کی مقدر بنیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتلائی, آپ بیت الخلاء میں جائیں, دعا پڑھتے ہوئے جائیں, باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھیں. نہیں, آدمی کیا کر رہا ہے, میں نہیں پڑھوں گا, مجھے کیا ضرورت ہے, مجھے کیا ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کر کے ایسے ہی آنا جانا کر رہا تھا. خبیث قسم کے جنوں کا اس کے اوپر اثر ہو گیا, مصیبتیں پریشانیاں وہ ان کا مقدر ہو گئی. اور اسی طرح کئی باتیں, یہ ایک مثال ہے. دوسری باتیں, ہم تجارت کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق نہیں کرتے, ان کی تعلیمات کے مطابق نہیں کرتے. جو کچھ کماتے ہیں اس میں کیا ہے, خیر و برکتیں نہیں رہتی, خیر و برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقہ صحیح طریقہ نہیں ہے, نبی کے طریقے کے مطابق تجارت نہیں ہوئی ہے. لہذا اس تجارت سے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائیاں اٹھا لیتا ہے. اور جس مال میں خیر و بھلائی نہ ہو, برکت نہ ہو, جب وہ مال ہمارے پیٹ میں جاتا ہے, یاد رکھیے آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, اس کی عافیت کھو کر رہ جاتی ہے. کیونکہ یہ طریقہ غلط طریقہ تھا جس سے اس نے مال کمایا, غلط طریقے سے مال کما کر کھا لیا تو اس کی عافیت, اس کی صحت سب برباد ہو گئی. پریشانی مصیبت کیوں آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرنے میں آئی. تو میرے بھائیوں, بہت ساری باتیں ہیں, پریشانیاں کیوں آتی ہیں. ایک حدیث آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گا جس کو امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14 خصلتیں, 14 باتیں جب قوم کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ قوم پریشانیوں میں جکڑی جاتی ہے, اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے. وہ 14 چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ کہ حکومت کا مال, سرکار کا مال جو ہے اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا جائے. کیا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں جو حکومت کا پیسہ, مائنورٹیز کا پیسہ, اور غیر تو غیر ہیں, ان کی ہم بات نہیں کرتے, یہاں اپنوں نے ہمیں لوٹ لیا ہے. یہاں مسلمان جو وقف بورڈ کے, مسلم وقف بورڈ کے ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں, کتنے لوگ ہیں مجھے بلا بتائیے, اللہ سے ڈرنے والے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والے, اور حق والوں کو ان کا حق ادا کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ نہیں ہیں. سرکاری مال کو جب اپنی ذاتی ملکیت بنا لیا جائے تو پریشانیاں, مصیبتیں آ جائیں گی. یہ لوگ بیماریوں کے شکار ہو جائیں گے, ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے معصوم بچوں کے جنازے اٹھا لیے جائیں گے, اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسے ایسے فسادات ہوں گے جن کے لیے ان کا دل برداشت نہیں کر پائے گا. یہ مصیبتیں ہیں, پریشانیاں ہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے. کوئی آدمی کسی کے پاس امانت رکھا اور اس کو کیا ہے, مال غنیمت سمجھ کر پورا امانت ہی ہڑپ کر لے, پوری امانت کو ہی ضائع کر دے, امانت میں خیانت کر لے, تب پریشانیاں, مصیبتیں آتی ہیں. کسی آدمی کے پاس امانت رکھی جائے اور وہ آدمی امانت میں خیانت کرنے لگے تو پھر دیکھیے اس کے اوپر کیا کچھ پریشانیاں نہیں آتی, کیا کچھ مصیبتیں نہیں آتی. اور تیسری چیز جو ہے میرے بھائیوں, زکوٰۃ. زکوٰۃ جب ادا کیا جا رہا ہے تو آدمی کے دل میں تکلیف محسوس ہو, یعنی جرمانے کے طور پر آدمی زکوٰۃ محسوس کر رہا ہے. ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دینا نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی دے رہا ہے, اور دیتا بھی ہے تو اس میں کمی بیشی کر کے دیتا ہے, دیتا بھی ہے تو اس میں اپنا قرضہ پھیڑنے کی کوشش کرتا ہے, دیتا بھی ہے تو ہیلے بہانے تلاش کر کے دیتا ہے تاکہ وہ دیا ہوا مال پھر اسی کی طرف لوٹ کر آئے. ایسا اگر دے تو یاد رکھیے پریشانیاں, مصیبتیں اس کے اوپر آئیں گی. پریشانیاں, مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں, پانچویں چیز, جب شوہر بیوی کا مطیع بن جائے. اللہ اکبر, کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ اسلام نے یہ بیان کیا کہ خاتون, عورت شوہر کی مطیع و فرما بردار بن کر رہے, عورت شوہر کی فرما برداری کرے. لیکن یہاں مسئلہ الٹا ہوتا جا رہا ہے, شوہر بیوی کا مطیع و فرما بردار نظر آ رہا ہے. کیا شہر نیلور کی سرزمین پر ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے. تو پریشانیاں, مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ کیوں نہیں آئیں گی؟ تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم خلاف ورزی کرنے لگے یہ مصیبتیں ہمارے اوپر آئیں گی.
پریشانیاں آئیں گی۔ چھٹی چیز کیا ہے؟ بیٹا نافرمان ہو جائے ماں کا۔ ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ کتنے بیٹے ہیں جو ماں کو کھانا تک نہیں کھلاتے، ماں کو کھانا تک نہیں کھلاتے، کھانا نہیں کھلاتا تو نہ کھلا، ظلم کر کے اس کے اوپر ظالم بھی تو بن رہا ہے۔ جس ماں نے تجھے اپنے کوکھ سے جنم دیا، جس ماں نے تجھے ہچکیاں بھر کر جنم دی، اس ماں کو تو اپنے پیروں سے مارتا ہے، اس ماں کو تو لعن طعن کرتا ہے، جو ماں جس کا حق ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج کروایا، میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروایا، بڑی مشقتیں تھیں، بڑی آفتیں تھیں، پھر بھی میں نے صبر کرتے ہوئے ماں کا اس طرح سلوک کیا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے میرے نادان صحابی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر حج تو ضرور کر لیا، لیکن ماں نے جب تمہیں جنا اس وقت جو ہچکی بھری تھی، جو آہ کی آواز نکالی تھی، اس آواز کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ یہ ماں ہوتی ہیں، ماں۔ بدبختوں سمجھو، اللہ نے تمہیں دنیا میں جنت نصیب کیا ہے، اس ماں کی خدمت کر کے اس جنت کو حاصل کرو۔ تم دنیا میں ہی جنت کو ٹھکرا رہے ہو، ماں پر ظلم کر رہے ہو۔ جب ماں پر بیٹا ظلم کرتا ہے، بیٹا ماں کا نافرمان بنتا ہے، تو اس بیٹے کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جن کے اوپر پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں ہیں، وہ لوگ غور کرتے جائیں ان گناہوں میں، کس گناہ میں وہ مبتلا ہے۔ کسی نہ کسی گناہ میں ضرور مبتلا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، اور اس کو ترمذی میں بیان کیا ہے مختلف حدیث کے ذریعے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد جو چھٹی چیز ہے، آدمی دوستوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرے، والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے۔ اللہ اکبر! کتنے نوجوان بچے ہیں، دوستوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو شان و شوکت کے ساتھ اپنا مال و دولت جو کچھ ہے دوستوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ پر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ گھر کے اندر ماحول صحیح نہیں ہے، گھر کے باہر آ کر بڑا ہی مخلص بنتا پھر رہا ہے، بڑا رہنما بنتا پھر رہا ہے، بڑا سب کا خیر خواہ بنتا پھر رہا ہے۔ جس کے ظلم سے اس کے ماں باپ بچ نہیں سکے، ایسا آدمی باہر آ کر اپنے آپ کو ہمدرد بیان کرتا ہے، تو ایسا آدمی مصیبتیں، پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک چیز ہے، مساجد میں شور مچایا جائے۔ جب مساجد میں شور مچایا جاتا ہے، مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، پریشانیوں کے نزول ہوتا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے محبوب ترین جگہ کوئی ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے مبغوض ترین کوئی جگہ ہیں تو وہ بازار ہیں۔ تو مسجدوں میں ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مسجدوں میں لڑائیاں لڑتے ہیں، جھگڑے لڑتے ہیں، اپنی طاقت آزماتے ہیں، اپنے عہدے و منصب یہاں آزماتے ہیں، اور یہاں آ کر مسجدوں میں شور و غل مچایا جاتا ہے۔ آج مسجدیں نہیں رہ گئیں، سیاست کے اڈے بن گئے، مسجدیں نہیں رہ گئیں، ظلم و زیادت کے ٹھکانے بن گئے، مسجدیں نہیں رہ گئیں، یہاں فتنے و فسادات پیدا ہونے کی جگہ ہو گئی۔ تو بھلا بتائیے، ہم ظلم و زیادتی کرنے والے، فتنہ و فساد پھیلانے والے، عہدہ و منصب کے فخر پر لوگوں کو دبانے والے، مسجدوں کے نام پر ناحق کھانے والے، مسجدوں کے نام پر بال کو بٹورنے والے، مسجدوں کے نام پر، اللہ کے نام پر اسلام کو رسوا کرنے والے، ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ مجھے بتائیے، ہمارے اوپر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی؟ اس میں سب شامل ہیں، کیا امام، کیا ذمہ دار، کیا مصلی، کیا مقتدی، کیا مرد، کیا خاتون، مسجدوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ مسجد میں آتے ہیں، طرح طرح کے شور و غل، فتنے فسادات، لڑائیاں، جھگڑے۔ یاد رکھو، مسجد کے دروازے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے حلق کو بند کر کے آؤ، اپنے گلوں کو بند کر کے آؤ۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کسی کی آواز نہیں چلتی، یہاں کسی کی آواز نہیں چلتی میرے بھائیوں۔ لہذا مسجدوں میں شور ہو تو مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ پھر اس کے بعد قوم کا رذیل، یعنی سب سے بدترین آدمی اس قوم کا سربراہ بن جائے۔ ہوتا ہے زیادہ خون کرنے والا، مرڈرز کرنے والا،
ڈاکہ ڈالنے والا، لوگوں کی جگہوں پر قبضہ کرنے والا، دھوکہ دینے والا، غداری کرنے والا، کیا کیا اس کے اندر برائیاں ہوں، یہ آدمی قوم کا جب رہبر بنتا ہے، قوم کا سربراہ بنتا ہے، تو ایسے وقت میں اس قوم کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، اس قوم کے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ لہذا اپنے رہبروں کو صحیح لوگوں کو تلاش کریں، صحیح لوگوں کو تلاش کریں۔ کتنے لوگ ہیں خون کرنے والے، اللہ کے حدود کو پامال کرنے والے، ناحق لوگوں پر ظلم کرنے والے، جگہ کو ہڑپ کرنے والے، مال کو ہڑپ کرنے والے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، فقراؤں کا حق چھیننے والے، ایسے لوگ آج قوم کے سربراہ بنے بیٹھے ہیں، اور انہیں عزت سے ہم سلام کرتے ہیں، عزت سے سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھو، جو آدمی اللہ کے دشمن کو اپنا دوست بناتا ہے، ایسا آدمی اللہ کی مصیبتوں کو اپنے اوپر دعوت دیتا ہے، اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے۔ ایسا آدمی قوم کا رہبر نہیں بننا چاہیے۔ اور اسی طرح آدمی کی عزت اس کی برائی کے ڈر سے کی جانے لگے، یعنی اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو یہ کیا ہے، ہمیں بدنام کرے گا، یا پھر اپنی طاقت کا استعمال کرے گا، یا پھر طرح طرح کی چیزیں، یعنی اس کے ڈر سے آدمی کی عزت کی جانے لگے تو سمجھ لیں کیا ہے، مصیبتیں، پریشانیاں آئیں گی۔ اور اسی طرح نشہ آور چیزیں کھلم کھلا استعمال ہونے لگے، مصیبتیں، پریشانیاں آ جائیں گی۔ دیکھیے، میں دور کی بات نہیں کرتا، اپنے نلور کی بات کرتا ہوں۔ کتنے علاقے ہیں جن علاقوں میں بچے ڈرگس کے عادی ہیں، چرس کے عادی ہیں، چینی کھینی کے عادی ہیں، گانجا، افیون کا استعمال کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچے جگر خون کے آنسو روتا ہے۔ جن بچوں کے ہاتھوں میں قرآن ہونا تھا، ان ہاتھوں میں گانجا مسا جا رہا ہے۔ جن زبانوں پر اللہ کی آیتیں ہونی تھیں، جن زبانوں پر اللہ کا کلام نکلنا تھا، وہ زبانیں اس طرح کی افیون نامی چیزوں کو محسوس کر رہی ہیں، اور یہ بچے نشے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان گھروں پر بھی پریشانیاں آتی ہیں جن گھروں میں بچے اس طرح کے عادی ہو جائیں، کھلم کھلا نشہ کا استعمال کرنے لگیں، اور مرد ریشم کا کپڑا پہننے لگے تو پریشانیاں اس کے اوپر آتی ہیں۔ آلات موسیقی یعنی میوزک کی چیزیں جب آدمی اپناتا ہے، میوزک کی چیزیں، ہاں میوزک کی چیزیں جب آدمی اپناتا ہے تو مصیبتیں، آفتیں آتی ہیں۔ کیا ہم نہیں کرتے؟ اللہ اکبر، ظلم تو یہ ہے، ہم اسلام کے نام پر میوزک بجاتے ہیں، محرم کے نام پر، حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر ڈھول تاشے بجاتے ہیں، اور طرح طرح کی عیدیں، اور اسی طرح جشن عید میلاد النبی جو منائے جاتے ہیں، کیا اس میں ڈی جے وغیرہ نہیں کرتے؟ کیا یہ اسلام ہے؟ ہم ناچنے والے، گانے والوں سے بھی بدتر ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ اپنی کمائی کے لیے ناچتے گاتے ہیں۔ ہم نے اپنے رسول کا نام لے کر ناچا گیا، ہم نے اسلام کا نام لے کر ناچا گیا، تو اس سے بدتر اور کون ہو سکتا ہے جو اسلام کو بدنام کرے، اسلام کی توہین کرے؟ لہٰذا اللہ سے ڈریں، تمہارے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی جب اسلام کے نام پر تم ڈھول تاشے بجاتے ہو۔ اور اسی طرح رقص کی محفلیں سجائی جائیں، ناچ گانوں کی محفلیں سجائی جائیں، لوگ آج کر رہے ہیں۔ جشن میلاد النبی پر آپ دیکھیں، باقاعدہ بازاری عورتوں کو بلا کر نچوایا جاتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی، بدبخت، نبی نے تجھے اس کام کرنے کا حکم دیا، تو رقص کے لیے بازاری عورتوں کو بلا کر نچواتا ہے، اور گانے وغیرہ، موسیقی کے استعمال کرتے ہوئے، چیزیں استعمال کرتے ہوئے شریعت کی دھجیاں اڑاتا ہے، تو تیرے اوپر پریشانیاں کیوں نہیں آئیں گی، مصیبتیں کیوں نہیں آئیں گی؟ تو میرے بھائیوں، آخری چیز، اس وقت لوگ آنے والے لوگوں پر لعن طعن کریں گے، یعنی جو آنے والا زمانہ ہے اس زمانے کے اوپر لوگ کیا ہے، لعنتیں بھیجتے رہیں گے۔ ایسے حالات میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی گناہ میں جتنا مبتلا رہے گا اس کے اوپر پریشانیاں آتی رہیں گی، اور عبادتوں میں جتنا جڑا رہتا ہے اس کے ساتھ آزمائش جڑی رہتی ہے۔ آزمائش جس پر آئے یہ نیک آدمی ہے، اس کا بدلہ اسے نیک ملے گا، اور جس کے اوپر پریشانی آتی ہے یہ گنہگار آدمی ہے، اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا نقدی اجر یہ ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسرے نیکی کی توفیق اسے مل جاتی ہے، اور برائی کا نقدی جزا یہ ہے کہ ایک گناہ کے بعد اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے، اور دوسرے برائی کو اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم تمام کو چاہیے گناہوں سے بچیں، حتی الامکان فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ نے تمہیں جہاں تک طاقت دیا ہے اللہ سے ڈرتے رہیں۔
رہیں, اپنی استطاعت کے مطابق تقوی اختیار کریں اور توحید اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھرپور خیال کریں, اطاعت رسول کو اپنے دل میں بٹھائیں اور اس طرح کے گناہوں سے بچیں جن گناہوں سے ہمارے اوپر مصیبتیں, آفتیں, پریشانیاں آتی ہیں. خاص کر کے خواتین ان باتوں کو توجہ دیں, کیونکہ خواتین پر بھی پریشانیاں, مصیبتیں ہیں اسی وجہ سے کہ وہ گنہگار ہیں. گناہوں سے توبہ کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے اوپر اپنی سکینت نازل فرمائے. اللہ ہمیں سکون و راحت بھری زندگی نصیب فرمائے. جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اللہ انہیں ان کے اپنے حفظ و امان میں لے لے. اللہ تعالیٰ انہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے, انہیں امن و امان میں لے لے. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں انہیں خوشحال زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا پابند بنائے, شریعت مطہرہ کا پابند بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو, ہماری نیکیوں کو, ہماری اچھائیوں کو, ہمارے جو کچھ نیک کام اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں ساری چیزوں کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, درگزر فرمائے. اللہ تبارک و تعالی صحابہ و صحابیات پر اپنی سلامت نازل فرمائے. ابو بکر صدیق, عثمان ابن عفان, عمر بن خطاب, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ و صحابیات پر اللہ کی بے انتہا رحمت سلامت نازل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی سرزمینوں کی حفاظت فرمائے, خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ ہر قسم کے فتنے سے, ہر قسم کے شر سے, ہر قسم کی بلا مصیبت پریشانیوں سے ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ہمیں توحید پر رکھے, ایمان پر ثابت قدم رکھے, جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ.